علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کا مجوزہ خاکے کے مطابق مشقی سرگرمی نامہ کا جوابی نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ کو 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور اس سوالی پرچے کے اندر 100 نمبرات ہوتے ہیں، جس میں پہلے ہدایت برائے طلبہ دی جاتی ہے۔ نمبر 1، سرگرمی نامے میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق خاکے صرف پین سے بنائیں۔ نمبر 2، تحریری حصے کی سرگرمیوں میں خاکے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سوال تحریر کرنا ضروری ہے۔ اشتہار کے لیے تصویر تزئین کاری کے لیے نمبرات نہیں ہیں، اس لیے وقت ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، الف، سرگرمی نامہ کی معروضی سرگرمیاں اور قواعد پر مبنی سرگرمیوں کی جانچ ممتحن ہدایت کے عین مطابق کرتا ہے، اس لیے ہدایات کو بغور پڑھیں۔ نمبر 2، سرگرمی نامہ کا تحریری حصہ جانچتے وقت ممتحن آپ کی تحریری مہارت، مؤثر انداز بیان، پرکشش خیالات، مناسب الفاظ، برمحل اشعار، محاورے، کہاوتیں اور بولی کے الفاظ کا صحیح استعمال، املا وغیرہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے نمبرات تفویض کرتا ہے۔ نمبر 4، خوش خطی اور صفائی کا خیال رکھیں۔ حصہ 1، نثر، کل نمبرات 24۔ نمبر 1، الف، درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے، جس کے لیے 8 مارکس ہے۔ نمبر 1، بابا سے کہانی سننے کے لیے بھولا کی تیاریوں سے متعلق ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ نمبر 1، یہ سرگرمی آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے ہے، اس لیے معروضی سرگرمی دی ہوئی ہے۔ نمبر 2، آپ اقتباس کو غور سے پڑھیں۔ نمبر 3، ہدایات کے مطابق خاکہ پین سے بنائیں۔ نمبر 4، اقتباس سے تلاش کر کے درست جواب کا لفظ خالی چوکون میں لکھیے، ہر صحیح لفظ پر آدھا نمبر ملے گا، یعنی سوال پر کل 2 مارکس ہے۔ درست جواب، نمبر 1 خاکے میں درمیان میں جو دیا گیا ہے کہ بھولا کی تیاری۔ نمبر 1، بستر پر بچھانا۔ نمبر 2، معمولی سے پہلے کھانا نکلوانا۔ نمبر 3، تکیہ رکھنا۔ نمبر 4، چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، ہمیں بابا جی کا بھولا نہیں بننا، بھولا کے یہ کہنے کی وجہ بیان کی۔ یہ موضوعی سرگرمی تفہیم کی جانچ کے لیے ہدایات کو سمجھ کر جواب تحریر کریں۔ 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں سمجھ کر خیالات کو تحریر کریں۔ مناسب الفاظ، مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملے ہو بہو نقل نہ کریں۔ غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ جملے سے حرف اضافت اور قاف بیانیہ تلاش کر کے لکھیے۔ یہ سرگرمی قواعد کی جانچ کے لیے دیے ہوئے اقتباس سے حرف اضافت اور قاف بیان تلاش کر کے لکھنا مطلوب۔ درست جواب، حرف اضافت کے، قاف بیانیہ کے۔ نمبر 4، دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اس بات پر اپنی رائے دیں۔ یہ سرگرمی آپ کی قوت فکر، خیال اور مافی الضمیر کی ادائیگی کی جانچ کے لیے ہے۔ ذاتی رائے، رد عمل کم از کم 4 جملوں میں تحریر کریں۔ سرگرمی کے لحاظ سے مناسب و موضوع جواب، املا، جملے کے پیش نظر نمبرات دیے جاتے ہیں۔ با، ذیل کے درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں کل 8 نمبرات ہیں۔ نمبر 1، پرندے کی حالت کو بیان کرنے والے جملے نامکمل ہیں۔
خالی دائروں میں اقتباس سے مناسب لفظ تلاش کر کے لکھیں۔ یہ سرگرمی آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے، اس کے لیے معروضی سرگرمی دی ہوئی ہے، اس لیے اقتباس کو غور سے پڑھیں، ہدایت کے مطابق خاکہ پین سے بنائیں، درست جواب خالی چوکان میں لکھیں۔ پرندے کی حالت: پرواز تھم گئی، دل دھک سے رہ گیا، سینے میں چنگاریاں اتر گئی، دھواں پتھر ہو گیا۔ نمبر 2، ماحول میں پرندے کو نظر آنے والی تبدیلیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تفہیم کی جانچ کے لیے موضوع سرگرمی ہے، 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں متن کے حوالے سے خیالات کو تحریر کریں، مناسب الفاظ مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب کو تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملے ہو بہو نقل نہ کریں، غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اقتباس سے ذیل کے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ یہ سرگرمی قواعد کی جانچ کے لیے، اقتباس سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھنا مطلوب ہے۔ درست جواب: نمبر 1، دبیز کثیر، نمبر 2، بے حس و حرکت شل، نمبر 3، تعجب خیز حیرت انگیز، نمبر 4، ماحول فضا، نمبر 4، ماحول کی تبدیلی کے اسباب پر اپنی رائے دیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کی قوت فکر، خیال اور مافی الضمیر کی ادائیگی کی جانچ کے لیے، ذاتی رائے رد عمل کم از کم 4 جملوں میں تحریر کریں، ذاتی تجربات و مشاہدات اور ماحول کی تبدیلی کے اسباب کے بارے میں اپنی رائے لکھیں۔ املا کا خیال رکھیں، غلط املا لکھنے پر آدھا نمبر کم کر دیا جاتا ہے۔ جیم، درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، قاہرہ کے عجائب گھر میں موجودہ عجیب چیزوں سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے ہے، اس کے حلیے معروضی سرگرمیاں دی ہوئی۔ اقتباس کو غور سے پڑھیں، ہدایت کے مطابق خاکہ پین سے بنائیں، درست جواب خاکے میں لکھیں، ہر صحیح لفظ پر آدھا نمبر ملے۔ درست جواب: ہزاروں سال پرانی تحریریں، سنگی مجسمے، زیورات، جواہر، ایک ہی پتھر میں تراشے ہوئے تابوت، کلوپترا کے مجسمے، مصری آثار، آلات، ہتھیار، آلات موسیقی۔ ان میں سے کسی بھی 4 درست جواب لکھنے پر پورے نمبر دیے جائیں۔ نمبر 2، قاہرہ اور جیزہ کی 2 خصوصیات تحریر کی۔ یہ موضوعی سرگرمی تفہیم کی جانچ کے لیے ہدایت کو سمجھ کر جواب تحریر کریں۔ 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں سمجھ کر خیالات کو تحریر کریں، مناسب الفاظ مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملے ہو بہو نقل نہ کریں، غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، پہلا، اقتباس سے واو عطف کی 2 ترکیبیں تلاش کر کے لکھیں۔ یہ سرگرمی قواعد کی جانچ کے لیے، اقتباس سے واو عطف کی 2 ترکیبیں تلاش کر کے لکھنا مطلوب ہے۔ درست جواب: نمبر 1، تحقیق و جستجو، نمبر 2، لق و دک، نمبر 2، ذیل کے ہم معنی الفاظ اقتباس سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ کے ہم معنی الفاظ اقتباس سے تلاش کر کے لکھنا مطلوب ہے۔ درست جواب: اے، سطح مرتفع، بی، مسموع۔ نمبر 4، اہرامات کی حیرت انگیز کر دینے والی خصوصیات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کی قوت فکر، خیال اور مافی الضمیر کی ادائیگی کی جانچ کے لیے ہے۔ ذاتی رائے رد عمل کم از کم 4 جملوں میں تحریر کریں۔ سرگرمی کے لحاظ سے مناسب وہ موضوع جواب املا جملے کی پیش نظر نمبرات دیے جاتے ہیں۔ حصہ 2، نظم، کل نمبرات 20۔ نمبر 2، الف، درج ذیل درسی نظم کے اقتباس کو بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں 8 مارکس ہیں۔ یہ سرگرمی آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے ہے، اس لیے معروضی سرگرمی دی ہوئی اقتباس کو غور سے پڑھیں۔ نمبر 1، خالی جگہ کو پور کیجیے، ہدایت کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے، ہر صحیح لفظ پر آدھا نمبر ملے گا۔
درست جواب نمبر 1 بصیرت، نمبر 2 دن کا وسیلہ، نمبر 3 نور کے پرتو، نمبر 4 چاند سورج۔ نمبر 2 شعری اقتباس سے اللہ کی صفات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ موضوعی سرگرمی تفہیم کی جانچ کے لیے ہدایت کو سمجھ کر جواب تحریر کریں۔ نمبر 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں سمجھ کر خیالات کو تحریر کریں۔ مناسب الفاظ مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب کو تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملے ہو بہو نقل نہ کریں۔ غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 الف شعری اقتباس سے 2 متضاد الفاظ کی جوڑیاں تحریر کیجیے۔ اس سرگرمی اسلوبی معنی حسن اور استحسان کی جانچ کے لیے ہے۔ دیے ہوئے اقتباس سے 2 متضاد الفاظ کی جوڑیاں لکھنا مطلوب ہے۔ درست جواب حسب ذیل۔ نمبر 1 ظلمت شب صبح سادی، نمبر 2 رات دن۔ نمبر 2 شعری اقتباس سے زیر اضافت والی 2 ترکیبیں لکھی۔ زیر اضافت والی 2 ترکیبیں لکھنا مطلوب ہے۔ درست جواب نمبر 1 چشم بینا، نمبر 2 دل محزون، نمبر 3 انجام زمانہ، نمبر 4 ظلمت شب، نمبر 5 صبح سادی۔ ہر ایک جواب لکھنے پر آدھا نمبر دیا جائے گا۔ نمبر 2 دیے ہوئے شعری اقتباس سے قل هو اللہ احد اس آیت کے مفہوم والے شعر کی وضاحت کی۔ ہدایت کو سمجھ کر جواب تحریر کرے۔ 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں متن کے حوالے سے خیالات کو تحریر کریں۔ مناسب الفاظ مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملے ہو بہو نقل نہ کریں۔ غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دی جاتی ہیں۔ درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1 دیے ہوئے شعری اقتباس کی قافیوں سے خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے اس لیے معروضی سرگرمی دی ہوئی ہے۔ اقتباس کو غور سے پڑھے، ہدایت کے مطابق خاکے میں قافیے لکھے۔ کوئی 4 قافیے لکھنے پر نمبر دیے جائیں گے۔ قافیے تابانی، پیشانی، پانی، نادانی، آسانی، پریشانی۔ نمبر 2 زمانے کو شاعر کا چیلنج واضح کیجیے۔ تفہیم کی جانچ کے لیے موضوعی سرگرمی ہدایت کو سمجھ کر جواب تحریر کریں۔ 2 نمبرات کے لیے کم از کم 4 جملے لکھیں۔ اقتباس کی روشنی میں متن کے حوالے سے خیالات کو تحریر کریں۔ مناسب الفاظ مکمل جملوں میں مؤثر انداز میں جواب کو تحریر کریں۔ اقتباس کے الفاظ اور جملوں کو ہو نقل نہ کریں۔ غلط املا لکھنے پر نمبرات کم کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پہلا دیے ہوئے شعری اقتباس سے تضاد کا شعر لکھیں۔ یہ سرگرمی اسلوبی معنوی حسن اور استحسان کی جانچ کے لیے دیے ہوئے اقتباس سے تضاد کا شعر مطلوب ہے۔ تضاد کا شعر رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ نمبر 2 شعری اقتباس سے مقطع کا شعر لکھیں۔ شعری اقتباس سے مقطع کا شعر تلاش کر کے لکھنا مطلوب ہے۔ مقطع کا شعر یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤ گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ نمبر 2 دیے ہوئے شعری اقتباس سے اپنی پسند کا شعر لکھیے اور پسند کی وجہ بیان کیجیے۔ پسند کا کوئی ایک شعر لکھنا مطلوب ہے۔ پسندیدگی کی وجہ 2 تا 3 جملوں میں بیان کریں۔ درج ذیل شعری اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1 شعری اقتباس سے متعلق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درست جواب نمبر 1 شاعر کا نام علامہ اقبال، نمبر 2 صنف کا نام قطع، نمبر 2 درجہ بالا شعری اقتباس کے پیغام کو اپنے الفاظ میں قلم بند کیجیے۔ یہ سرگرمی آپ کی شعری استحسان کی معنوی جانچ کے لیے 2 نمبرات کے لیے اس کے پیغام کو کم از کم 4 جملوں میں لکھیں۔ شعر کو سمجھ کر مناسب پیغام اپنی فہم، علم اور تجربے کی بنیاد پر لکھیں۔ مناسب الفاظ، پرکشش جملے، خیالات کا تسلسل، مؤثر انداز بیان اختیار کریں۔ درست املا تحریر کریں۔ حصہ 3 اضافی مطالعہ، کل نمبرات 6۔ نمبر 3 درج ذیل سرگرمیوں میں سے کوئی 2 سرگرمیاں
ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ درسی کتاب کے اضافی مطالعہ حصے میں قصہ سوتے جاگتے کا ڈرامے سے 3 سرگرمیاں آپ کی تفہیم کی جانچ کے لیے ہیں۔ ان میں سے 2 سرگرمیوں کو حل کرنا ضروری ہے۔ ہر سرگرمی کا جواب ڈرامے کے متن سے مربوط ہونا چاہیے۔ 3 نمبرات کی اس سرگرمی کے لیے جواب کم از کم 6 تا 8 جملوں پر مشتمل ہو۔ نمبر 1، ڈرامے میں ابو الحسن کی ماں کے کردار کو واضح کیجیے۔ کردار سے متعلق اس سرگرمی کے جواب کے لیے ڈرامے میں ابو الحسن کی ماں کا کردار کس طرح کا ہے، کردار کی خوبیاں، کردار سے منسلک واقعات، کردار کا ڈرامے میں مقام، کردار کا ڈرامے کے دیگر کرداروں سے ربط وغیرہ نکات کے تحت جواب مکمل کریں۔ جملوں کا تسلسل، ربط، املا وغیرہ کے پیش نظر نمبرات تفویض کیے جائیں گے۔ نمبر 2، ڈرامے سے کوئی 3 کردار کے نام اور ان کی شناخت لکھیں۔ معروضی طرز کی اس سرگرمی کے تحت ڈرامے سے کوئی 3 کردار کے نام ان کی شناخت کے ساتھ لکھنے پر 1 نمبر تفویض کیا جائے گا۔ آپ اپنی یادداشت کے مطابق، پسند کے مطابق کوئی بھی 3 نام ماں شناخت کے لکھیں۔ نمبر 3، ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالیں۔ استثنائی وضاحتی سرگرمی کے تحت آپ کو اپنے پسندیدہ کردار سے متعلق 6 تا 8 جملے تحریر کرنا ہے۔ نکات، کردار کی خوبی، کردار کا مقام، کردار کا دیگر کرداروں سے ربط، آپ کی پسندیدگی کی وجہ۔ حصہ 4، قواعد، کل نمبرات 20۔ 4، الف، ہدایات کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ حصہ قواعد کی جانچ کے لیے ہے۔ اس کے جوابات ہدایت کے عین مطابق مطلوب ہیں۔ نمبر 1، ذیل کے جملوں سے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچان کر لکھیے۔ اس سرگرمی میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچان درست جواب۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مخلوط، نمبر 3 مفرد، نمبر 4 مرکب۔ نمبر 2، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس سرگرمی کے تحت دیے ہوئے محاوروں کا مطلب لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جملے ایسے ہو کہ محاوروں کا مطلب واضح ہو جائے۔ مثلا، کپڑے کی دکان میں آگ لگنے سے اس شخص کا دیوالا پٹ گیا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ نمبر 3، ذیل کی کہاوتیں مکمل کیجیے۔ اس سرگرمی کے تحت دی ہوئی کہاوتوں کو مکمل کرنا ہے۔ درست جواب، گھر کی مرغی دال برابر، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 4، تجنیس تام تعریف لکھ کر ایک مثال لکھیں۔ اس سرگرمی میں تجنیس تام کی تعریف لکھ کر ایک مثال لکھنا ہے۔ تعریف کے لیے 1 نمبر، مثال کے لیے 1 نمبر۔ تعریف، جب کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ 2 بار اس طرح استعمال ہو کہ ان کے کہنے اور لکھنے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہ ہو، البتہ معنی الگ الگ ہو، تو اس مماثلت کو تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثال، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نمبر 5، ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ درست جواب، نمبر 1 ہم، نمبر 2 سفرنامہ۔ با، ہدایت کے مطابق ذیل کی سرگرمیاں مکمل کی۔ یہ حصہ قواعد کی جانچ کے لیے ہے۔ اس کے جوابات ہدایت کے عین مطابق مطلوب ہے۔ نمبر 1، ذیل کے الفاظ کو لغوی ترتیب میں لکھیے۔ درست جواب، لغوی ترتیب، تندرست، خوبصورت، عصمت، علالت۔ نمبر 2، 1، ماموں جی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ جملے کی قسم پہچان کریں گے۔ درست جواب، جملے کی قسم استفہامیہ۔ نمبر 2، عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف، زمانہ لکھیں۔ درست جواب، زمانہ حال۔ نمبر 3، صفت ذاتی اور صفت مقداری کی 2 مثالیں لکھیں۔ صفت ذاتی کی 2 صحیح مثالیں لکھنے پر نمبر دیے جائے گے۔ مثلا، خوش مزاج، ٹھنڈا شربت۔ صفت مقداری کی 2 صحیح مثالیں لکھنے پر نمبر دیے جائے گی۔ مثلا، 2 لیٹر دودھ، چٹکی بھر نمک۔ نمبر 4، ذیل کے جملے میں مناسب علامات اوقاف کا استعمال کیجیے۔ مناسب علامات اوقاف استعمال کرنے پر پورے نمبر دیے جائیں گے۔ درست جواب، اوہو، واوین لگانا ہے اس کے اوپر۔ اوہو، میں نے زیر لب کہا۔ ختمہ۔
پھر واویل لگا کر پٹواری چلا گیا تو پھر یہ کام ایک ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ واویل لگا کر ختمہ کا نشان۔ نمبر 5، ذیل کے سابقے اور لاحقے سے دو الفاظ لکھیے۔ سابقے اور لاحقے کی دو مثالیں لکھنے پر نمبرات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، بدگمانی، بد اخلاقی۔ نمبر 2، دان، چوہے دان، پان دان۔ حصہ 5، اطلاقی تحریری سرگرمیاں۔ کل نمبرات 30۔ 5 الف، ذیل کے اشتہار کی مدد سے کوئی ایک خط لکھیے۔ رسمی خط یا غیر رسمی خط۔ یہ رسمی اطلاقی تحریر کی جانچ کے لیے ہے۔ اشتہار کے نکات کی مدد سے رسمی خط، غیر رسمی خط لکھنا ہے۔ آپ نے اب تک عریضہ خط لکھنے کے لیے ایک متعینہ فارمیٹ خاکے کا استعمال کیا ہے۔ اب خط کے ساتھ لوگ ای میل بھی کرتے ہیں۔ خط اور ای میل کے فارمیٹ میں فرق ہے۔ آپ جس فارمیٹ میں خط لکھیں قبول کیا جائے گا۔ خط کے نمبر مجموعی طور پر دیے جائیں گے۔ دیے ہوئے نکات کا مناسب استعمال، جملوں کا تسلسل، تمام باتوں کا احاطہ، بیان کا احسن طریقہ اور املے کی پیش نظر آپ کو نمبرات دیے جائیں گے۔ نمبر 2، ذیل کے اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اقتباس کا خلاصہ لکھیے۔ نمبر 1، دیے گئے اقتباس کا مرکزی خیال متاثر نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، خیالات کا تسلسل برقرار رہے۔ نمبر 3، صحت زبان املے کا خیال رکھا جائے۔ با، ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1، ذیل کے نکات کی مدد سے خبر تیار کیجیے۔ اس سرگرمی کو حل کرتے وقت ذیل کے نکات مد نظر رکھے جائیں۔ حادثے واقعے کی مکمل اور صحیح معلومات ہو۔ دن، تاریخ، وقت، مقام کا تذکرہ ہو۔ سرخی جلی حرفوں میں ہو۔ ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہوں۔ نمبر 2، دیے ہوئے نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے اور مناسب عنوان دیجیے۔ اس سرگرمی کے لیے درج ذیل باتوں پر توجہ دی جائے۔ نمبر 1، مناسب عنوان۔ نمبر 2، مرکزی خیال۔ نمبر 3، نکات کا تسلسل کے ساتھ استعمال۔ نمبر 4، خیالات کا ربط۔ نمبر 5، صحت زبان۔ جیم، ذیل کے عنوانات میں سے کسی ایک پر 100 تا 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اس سرگرمی کے لیے درج ذیل نکات پر توجہ دی جائے۔ مناسب تمہید، نفس مضمون، موضوع کے لحاظ سے مثبت منفی نکات۔ جامعیت، دلائل، برمحل اشعار، موضوع زبان کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات، خیالات کی شمولیت، مناسب اختتام۔ ان نکات کے تحت مضمون تحریر کریں۔ املا کی غلطی پر، غلط جملے پر، غلط حوالے اور عنوان سے دور باتوں پر نمبرات کم کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے مکمل سوال پرچے کا جوابی طریقہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کی معلومات دی گئی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔